السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے قبل کے درس میں ہم نے توحید کی تینوں قسموں پر گفتگو کی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور سب سے اخیر میں توحید اسماء و صفات۔ بہت ساری باتیں توحید کے متعلق ہم نے پچھلے درس میں دیکھیں، اور یہ جانا کہ ربوبیت اور اسماء و صفات کے باب میں مشرکین مکہ جو تھے وہ اتنا زیادہ گمراہی کے شکار نہیں تھے، بلکہ اصل جو ان کی گمراہی تھی اور جس کی وجہ سے وہ مشرک ہی رہے، ربوبیت اور اسماء و صفات کو ماننے کے باوجود، توحید کی تین قسموں میں سے دو قسموں کو ماننے کے باوجود وہ مشرک رہے، تو اصل جو مسئلہ ہے وہ توحید الوہیت کا ہے۔ اور یہ توحید الوہیت یہی انبیاء کا مشن رہا ہے، دنیا سے شرک کو ختم کرنے کے لیے اور توحید الوہیت کے قیام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسولوں کو مبعوث کیا، کتابیں نازل فرمائیں، ان تمام کا مقصد یہی تھا۔ بہرحال تو تفصیل کے ساتھ ہم نے اچھی خاصی جو ضروری باتیں تھیں توحید کے تعلق سے وہ پچھلے درس میں گزر چکی ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف نے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے شرک اور شرک کی قسموں پر گفتگو کی ہے، تو ہماری گفتگو آج انشاءاللہ شرک پر ہوگی۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَامُ الشِّرْكِ ثَلَاثَةٌ، شرک کی تین قسمیں ہیں، شرک اکبر و شرک اصغر و شرک خفی۔ شرک اکبر سب سے بڑا شرک، شرک اصغر چھوٹا شرک، اور شرک خفی یعنی مخفی، پوشیدہ، چھپا ہوا شرک۔ ان تینوں پر شیخ نے ایک ایک کر کے گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں فالشرک الاکبر یوجب حبوط العمل والخلود فی النار لمن مات علیہ۔ شرک اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو نقصان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہ شرک اکبر انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، یہ سب سے پہلا نقصان، یعنی نیکیاں سب کی سب ضائع، برباد۔ اور والخلود فی النار، اور شرک اکبر انسان کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب ہے۔ شرک اکبر سے انسان جو ہے شرک اکبر کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ صرف داخل نہیں ہوتا ہے، اگر ایک مرتبہ شرک اکبر کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا تو دوبارہ کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر انہوں نے بھی شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وقال سبحانہ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ جو مشرک لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے نہیں ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے اور یہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے۔ اور فرماتے ہیں وَأَنَّ مَن مَاتَ عَلَيْهِ فَلَن يُغْفَرَ لَهُ، اور جو انسان شرک اکبر کے ارتکاب کے بعد بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ تیسرا یعنی نقصان ہے۔ والجنت علیہ حرام، اور اس پر جنت حرام ہے، کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ بقیہ تمام گناہوں کو اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ وقال سبحانہ، اور فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کس کو کہا گیا؟ مشرکوں کو ظالم کہا گیا ہے نا، اس لیے کہ یہ اللہ کے معاملے میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتے، اور کسی کو اس کا حق نہیں دینا یہی تو ظلم ہے۔ فرماتے ہیں ومن انواعہ، اور شرک اکبر کی کئی قسمیں، ان میں سے ہے دعاء الاموات والاصنام، مردہ لوگوں کو پکارنا اور بتوں کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، والاستغاثۃ بہم، اور ان سے استغاثہ کرنا، مدد مانگنا، والنذر لہم، اور
ان کے لیے نظر ماننا، والذبح لہم اور ان کے لیے ذبح کرنا، ونحو ذلک اور اسی طریقے پر بہت سارے اعمال۔ یہ جو قسمیں مؤلف نے بیان کی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی مختصر میں ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ کچھ ایسی ضروری باتیں ہیں جو ان کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس ٹکڑے میں جہاں تک میں نے جو عبارت پڑھی ہے، مؤلف نے شرک کی 3 قسموں کو ذکر کرنے کے بعد شرک اکبر پر تھوڑی بہت گفتگو کی ہے۔ شرک اکبر جو ہے، یہ شرک اکبر اور شرک اصغر ان دونوں کی تعریف میں فرق ہے۔ دونوں شرک ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ شرک کا معنی جان لیجئے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا معنی ہوتا ہے پارٹنر بنا دینا۔ شرک کا معنی ہوتا ہے پارٹنر بنا دینا۔ اللہ کے ساتھ شرک کا معنی ہوا کہ اللہ کا پارٹنر بنا دینا، ٹھیک ہے۔ اب شرک اکبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حقوق میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں، کسی کو برابر کر دیں۔ اللہ کے حقوق میں، اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ صحابی رسول سے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ چنانچہ ڈائریکٹلی وہ انسان جو اللہ کے اس حق میں کسی دوسرے کو شامل کرے تو وہ شرک اکبر کو انجام دینے والا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ آسان الفاظ میں عبادات یہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ تو عبادات میں اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، یعنی عبادات اللہ کے لیے انجام دینی چاہیے، کوئی انسان اللہ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی عبادات کو انجام دیتا ہو تو وہ انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے، شرک اکبر کرنے والا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر یہ بڑا خطرناک عمل ہے، جیسا کہ اس کے کئی نقصانات کو شیخ نے خود بیان کیا، اور انسان شرک اکبر کے انجام کو جاننے کے بعد اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بہت دور رہے شرک اکبر سے بھی اور شرک اکبر کے جانب لے جانے والے تمام اعمال اور تمام دروازوں سے، اس لیے کہ یہ ایسا شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے پر انسان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، یعنی ایک انسان اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت میں اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ ہاں اگر شرک اکبر پوری زندگی کرتا رہا لیکن وفات سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کر لیا اس نے، تو توبہ اپنے پچھلے تمام یعنی اپنے سے پہلے تمام برے اعمال کو، تمام نافرمانیوں کو، تمام گناہوں کو، چاہے وہ جتنے بڑے ہوں چاہے وہ جتنے ہی معمولی ہوں، تمام کو یعنی مٹا دیتا ہے توبہ۔ لیکن توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر گیا، توبہ کیے بغیر اگر کوئی مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے وہ بخشنے والا نہیں۔ اچھا ایک سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو بخش سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ سوال ہوتا ہے نا، یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ٹھیک ہے نہیں بخشے گا، آپ نے کہا نہیں بخشے گا، ٹھیک ہے ہم نے مانا نہیں بخشے گا، لیکن یہ بتائیے کیا اللہ بخش سکتا تھا؟ کیا اللہ کی قدرت میں ہے کیا اللہ شرک اکبر کو معاف کر سکتا تھا؟ کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں کر سکتا تھا، بھائی وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اگر چاہتا تو شرک اکبر کو بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن خود پہلے اعلان کر دیا اللہ نے قرآن مجید میں بخشوں گا نہیں۔ جب اللہ نے پہلے خود ہی دنیا والوں کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ دیکھو اگر شرک اکبر کر کے میرے پاس آؤ گے تو میں بخشوں گا ہی نہیں، سیدھا سیدھی معاملہ ہے، اور اس میں کوئی دو پیش نہیں۔ تو لہذا جب اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ شرک اکبر کو معاف کرے گا ہی نہیں تو نہیں معاف کرے گا۔ اب اس کے متعلق اس طرح کے سوالات کی کوئی اہمیت باقی ہی نہیں رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ شرک اکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں کے اندر اس سے انسان کو ڈرایا، کہا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، کہ وہ انسان جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا کرتا تھا تو وہ آگ میں یعنی جہنم میں وہ انسان داخل کیا جائے گا۔ اور یہ جو مشرکین ہوں گے، شرک اکبر کے مرتکب جتنے مشرکین ہوں گے جو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، انہیں جب قیامت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے، اور
ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے عذاب میں کبھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی معمولی کمی کر دی جائے۔ ایک تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس ہمیشگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جب ان کے عذاب میں معمولی کمی کر دی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يخفف عنہم ولا يخفف عنہم من عذابها، کہ ان کے عذاب میں کبھی تخفیف ہرگز نہیں کی جائے گی، بلکہ مشرکین جو ہوں گے شرک اکبر کر کے جو اللہ کے یہاں پہنچے ہوں گے، ان کے عذاب میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک تو ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور دوسرا وہ عذاب اسٹل ایک ہی لیول کا نہیں رہے گا، بلکہ عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتا رہے گا۔ فرمایا اللہ نے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جہنمیوں سے، یا کہا جائے گا ان سے فرشتوں کے ذریعے سے کہ آگ کے عذاب کو اس مزہ کو چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ کہے گا کہ ہم تمہیں عذاب میں بڑھاتے ہی رہیں گے، عذاب میں برابر ان کے اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے شرک اکبر جو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام شرک اکبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور بالخصوص وہ نبی اور وہ رسول جن کی اتباع کا آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، وہ خود اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو شرک اکبر سے بچا کر کے رکھنا۔ تو انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ نہیں میں تو پکا موحد ہوں، شرک اکبر میں کبھی نہیں پڑ سکتا، ہرگز نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ یعنی دھوکہ، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں صرف اپنے آپ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے والے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ نے نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے بچا کر کے رکھنا۔ ابراہیم التیمی، یہ سلف میں ایک عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام شرک کی آزمائش سے پناہ طلب کر رہے ہیں، یعنی انہیں بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو بھلا ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا کا کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جس کے دل میں جو اپنے متعلق یہ خوف نہ محسوس کرے کہ کہیں وہ شرک اکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے شرک اکبر کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرک، چاہے وہ اکبر ہو یا اصغر ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، ہر طرح کے شرک سے بچنے کی دعا بھی سکھلائی ہے۔ شرک سے بچنے کا حکم تو دیا ہے، تلقین تو کی ہے، انسان کو کوشش تو کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، بچنا ہے ان تمام راستوں سے، لیکن صرف کیا اسی پر اعتماد کرنا ہے؟ نہیں، صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ دعا بھی کرتے رہنی ہے انسان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا قلتموه اذهب اللہ عنکم قلیل الشرک وکثیرہ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں یا ایسے الفاظ نہ سکھاؤں کہ جن کو جب تم کہو تو کثیر اور قلیل، زیادہ اور کم، ہر طرح کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور، اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سکھائے، کہا ان یقولوا، یہ کہنا چاہیے انسان کو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، واستغفرک لما لا اعلم، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے ان اعمال کے متعلق جو شرکیہ ہوں یا شرکیہ نہ ہو، جو تیری نافرمانی میں کیے گئے ہوں، جن کو میں نہیں جانتا۔ تو چاہے انسان، اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان سے بسا اوقات شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور انسان کو علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ للشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ خفیف، ہلکا، باریک ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ شیخ نے شرک اکبر پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ مثالیں بیان کی، کہا ومن انواعہ
یعنی شرک اکبر کی جو قسمیں ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں. کہا دعاء الاموات والاصنام، کہ مردوں سے دعا کرنا، مردوں کو پکارنا یا بتوں کو پکارنا، دونوں بات سیم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے ایک ہی ساتھ دونوں کو ذکر کیا ہے انہوں نے. یہ بڑی حکمت کے تحت یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ آپ چاہے بتوں سے دعا کریں، بتوں سے مانگیں، ان کو پکاریں، یا مردوں سے مانگیں، مردوں کو پکاریں اور ان سے مدد طلب کریں. دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی شرک اکبر ہے. دونوں ہی کیا ہے؟ دونوں ہی شرک اکبر ہے. اور اس کے دلائل تو بہت سارے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادات میں ایک بہت عظیم اور بہت اہم عبادت ہے، عبادت کی روح ہے یہ دعا. اتنی عظیم عبادت کو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیں. دعا جب عبادت ہے اور خالص عبادت ہے تو یہ اللہ کا حق ہے نا. کسی اور کے لیے اگر آپ یہ حق صرف کرتے ہیں، کسی اور کو یہ حق دیتے ہیں، تو یہی تو شرک ہے، یہی شرک اکبر ہے. اسی طریقے پر اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. یہ مسئلہ بہت واضح ہے، اس لیے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی جائے. اس کے بعد شیخ نے کہا والاستغاثۃ بہم، اور مردوں سے یا بتوں سے استغاثہ کرنا. استغاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کرب میں، تکلیف میں، مصیبت میں مدد طلب کرنا، یہ استغاثہ کہتے ہیں. اور اسی سے غوث ہے. غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. تو ہمارا غوث کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور انسان کی پکار کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور برائی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور جس نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا ہے، زمین میں تم اللہ کی زمین میں تم چل پھر رہے ہو. اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. تو استغاثت جو ہے یہ یعنی عبادت ہے. استغاثت کیا ہے؟ آپ کرب میں، تکلیف میں، مصیبت میں مدد طلب کریں، یہ عمل عبادت ہے، یہ عمل عبادت ہے. اور جب یہ عبادت ہے تو اللہ سے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جائے گی. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان اللہ کو ترک کر کے غیر اللہ کو غوث مانتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا غوث، اور پھر اس کے بعد غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. یا علی مدد کہتے ہیں، یا غوث مدد کہتے ہیں. اور غوث سے مراد اللہ نہیں ہوتا ہے، غوث سے مراد اللہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسرے وہ اللہ کے بعض بندے ہوتے ہیں غوث سے مراد. لہذا یہ شرک ہے، صریح شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے. اسی طریقے میں فرمایا وَالنَّذْرُ لَهُمْ، مردوں کے لیے یا بتوں کے لیے نظر ماننا. اب دیکھیے بتوں کے لیے نظر ماننا، نظر ماننے کو اپنی زبان میں، عام زبان میں، ہندوستانی زبان میں منت ماننا بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ منت ماننا. تو بتوں سے کون منت مانتا ہے؟ بتوں کے لیے منت کون مانتا ہے؟ مشرکین، ہے کہ نہیں؟ ہندو ہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے، وہ اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں. اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو 101 روپے چڑھاؤں گا، ایگزام میں پاس ہو گیا تو 101 روپے لا کر کے وہ بت کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ بتوں سے نظر ماننا ہے. اور مردوں سے نظر کون مانتا ہے؟ وہ تو مانتے ہی ہیں مشرک. ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مردوں کے لیے نظر مانتا ہے کہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں فلاں بابا کے قبر پر چادر چڑھاؤں گا، ان کے نام پر فاتحہ دوں گا، ان کے نام پر مرغا ذبح کروں گا، وغیرہ. بہت ساری شکلیں ہیں اس کی. نظر کا پورا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. نظر کا پورا کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. اور یہ جو نظر ہے، یہ اس کے بارے میں دو باتیں آپ ضرور یاد رکھیے. پہلی بات تو یہ کہ نظر ماننا، چاہے آپ اللہ کے لیے ہی کیوں نہ مانیں، پسندیدہ عمل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے. اور فرمایا ہے کہ نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑی تقدیر بدل جاتی ہے. پاس ہونا رہے گا، بندہ پاس ہو جائے گا، نظر مانے چاہے نہیں مانے، ہے کہ نہیں؟ اور فیل ہونا رہے گا تو چاہے جتنی بڑی نظر مان لے، فیل ہو کر کے رہے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نظر ماننے کا بس یہ ایک فائدہ ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ نقصان ہوتا ہے، کنجوس آدمی کے پاکٹ سے مال نکل جاتا ہے. ایسے وہ آدمی صدقہ کرتا نہیں ہے، نظر مانے گا تو صدقہ کرے گا، پیسہ دے گا، صدقہ کرنے کی نظر مان لیتا ہے.
تو نظر سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، اس لیے اس سلسلے میں علماء کے درمیان ایک بڑا مضبوط قول یہ بھی ہے کہ نظر ماننا حرام ہے۔ لیکن چلیے اگر اس قول کو اگر رہنے دیا جائے تو کم از کم یہ قول بڑا مضبوط ہے اور یہ راجح ہے کہ نظر ماننا یعنی مکروہ ہے، کم از کم نظر ماننے کا جو حکم ہوگا وہ مکروہ کا ہوگا۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ عمل، ایسا عمل جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اس کو چھوڑ دینے میں ثواب ہے اور کرنے سے گرچہ گناہ نہیں ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ نظر ماننا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سارے علماء اس کو حرام بھی کہتے ہیں اور ان کے پاس بڑے مضبوط دلائل۔ تو یہ تو نظر ماننے سے پہلے کا معاملہ ہو گیا۔ کوئی آدمی ہم سے آئے پوچھنے کے لیے کہ میں نظر ماننا چاہتا ہوں، ہم کہیں گے مت مانو، نہیں مت مانو، مکروہ ہے یہ عمل، کم از کم شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نے نظر مان لی ہے، ماننے کے بعد ہمارے پاس آیا، نظر مان چکا، منت مان چکا، وہ اب ہمارے پاس آیا، تو ہم پوچھیں گے کیا منت مانی ہے تم نے؟ اگر وہ اپنی منت ذکر کر کے یہ بتائے کہ میں نے منت مانی ہے، جو نظر مانی ہے وہ اللہ کی اطاعت کی مانی ہے، جیسے وہ کہے کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھوں گا، یا 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں گا، یا 100 روپے صدقہ کروں گا، تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کی نظر مانے تو وہ ضرور اللہ کی اطاعت کرے، واجب ہے اس کے اوپر۔ تو لہذا آپ نے جو نظر مانی ہے اطاعت کی، نیکی کی جو نظر مانی ہے، آپ اس کو مکمل کیجئے، پورا کیجئے۔ یا اگر وہ کسی نیکی کا تذکرہ نہ کرے، ایسے ہی کسی مباح کام کا تذکرہ کرے جو گناہ نہیں ہے، تو ہم کہیں گے آپ اس کو بھی مکمل کیجئے، اس کو بھی آپ مکمل کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو پورا خاندان، ویسے ہی اللہ نے آزمائش کے طور پہ خاندان ان سے لے لیا، ان کی اولاد وفات پا گئی اور بہت سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے، ایک بیوی بچی، لیکن میاں بیوی معاملات کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں، تو ایسا ہی کچھ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی کہ میں لکڑی سے 100 لکڑیوں سے ماروں گا اس کو، تو پھر اس کے بعد ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا نظر مان لی، ایک ہی بیوی ہے میرے ساتھ میں، یہی دیکھ بھال کرنے والی محسن ہے میرے ساتھ، خیر خواہ ہے میری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتلایا، کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہا کہ ایک کام کرو، جھاڑو کے جو تنکے ہوتے ہیں وہ جمع کر لو اور اس سے مار لو، تو چوٹ بھی نہ لگی اور نظر بھی پوری ہو گئی۔ تو اگر مباح کام ہے، یعنی جائز کام ہے، یا کسی نیکی کا ارادہ اس نے کیا ہے، نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو وہ انسان پورا کرے گا، وہ انسان اس کو پورا کرے گا، اس کو انجام دے گا۔ لیکن اگر اس آدمی نے کسی ایسے عمل کا تذکرہ کیا جو گناہ کی کیٹیگری میں، نافرمانی کی کیٹیگری میں آتا ہے، غیر مشروع عمل ہے، جیسے کوئی انسان، جو آدمی ہمارے پاس آیا تھا، اگر وہ آدمی یہ کہے کہ نہیں منت میں نے یہ مانی ہے کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو کمر میں گھنٹی باندھ کر کے محرم میں چکر لگاؤں گا، ننگے پیر جھنڈا لے کر کے گھوموں گا، یا ایگزام میں پاس ہو گیا تو مولا علی دربار پہ جا کر کے وہ چادر چڑھا دوں گا، تو ہم کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اسی حدیث کے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو ہم کہیں گے تمہارے اوپر اب یہ واجب ہے کہ تم اپنے نظر کو مکمل نہ کرو، منت کو چھوڑ دو، توڑ دو، پورا کرنا یعنی نہ پورا کرنا واجب ہے۔ تو یہ تو معاملہ ہوا نظر کے ماننے کے بعد، لیکن نظر کے ماننے سے پہلے اگر کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے مت مانیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اس سے جو ہے منع کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا وَالذَّبْحُ لَهُمْ، اسی طریقے پر غیر اللہ کے لیے، مردوں کے لیے یا بتوں کے لیے ذبح کرنا، مردوں کے لیے یا بتوں کے لیے ذبح کرنا، ذبح کرنا ایک عبادت ہے، ذبح کرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور جب یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے انجام دی جاتی ہے تو یہ عبادت جو ہے، یہ ذبح جو ہے عبادت ہوتی۔ ذبح اگر کوئی انسان کر رہا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کے طور پہ تو وہ ذبح عبادت ہے، اور اس طریقے پر جانور کو ذبح کرنا اس ارادے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، یہ اللہ کا محبوب عمل ہے،
اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جو کہ عبادت کی اصل روح ہے، تو یہ ذبح عبادت ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو کوئی انسان اللہ کے لیے اگر ذبح کرتا ہے، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، یا بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقہ کرتے ہیں، تو عقیقہ یا اسی طریقے پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اس لیے کہ ہم اس کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے انجام دیتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تو اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم غیر اللہ کے لیے ذبح کریں تو یہ شرک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی کے نام کے لیے بھی آپ ذبح کریں یا کسی اور کے قریب ہونے کے لیے، غیر اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ ذبح کریں اور اس میں عاجزی اور انکساری ہو تو یہ شرک ہے۔ لیکن ذبح کی اور بھی کئی قسمیں ہیں جو جائز ہیں، کچھ ایسی ہیں جو حرام بھی ہیں، جو شرک نہیں ہے۔ علماء نے ذبح کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہو گئی، یعنی ذبح آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں تو یہ خالص عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے حضرات جو مرغہ ذبح کرتے ہیں، خصی ذبح کرتے ہیں دوسرے غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور ان کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خالص شرک ہے۔ 4 قسمیں ذکر کی ہیں علماء نے۔ جی اچھا، ایک ذبح کی دوسری قسم ہے جو شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے، اور وہ ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی۔ وہ یعنی عربی معاشرے میں اہل عرب کے درمیان وہ طریقہ رائج تھا کہ ان کے ہاں جب کوئی بڑا سردار، کوئی بڑا آدمی کہیں آتا، کسی محلے میں تشریف لاتا، تو وہ صرف اس کی تعظیم میں اور اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کے استقبال کے طور پہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہ جانور اس کے سامنے ذبح کرتے تھے، اللہ کے نام پہ کرتے تھے۔ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کا استقبال کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ اب وہ گوشت کوئی بھی کھائے، وہ اس کے سامنے پیش نہیں کرتے، بس اس کی تعظیم اور اس کے استقبال کے لیے اس کے سامنے جانور ذبح کرنے کا عمل یہ انجام دیا جاتا تھا۔ اس کو اسلام میں عقر کہتے ہیں، عقر، اور یہ حرام ہے۔ شریعت نے آ کر کے اس عمل کو حرام کر دیا، تو اگر یہ ذبح ہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طریقے پر ایک تیسری قسم ہے اور چوتھی قسم ہے۔ تیسری قسم ہے کہ انسان ذبح کرے اور ذبح کرنے کا مقصد یہ ہو کہ بھائی یہ گوشت جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اپنے کھانے میں لایا جائے، بریانی وغیرہ بنائی جائے، تو یہ جائز، تمتع کہتے ہیں۔ استفادہ کے لیے آپ جانور ذبح کریں اللہ کے نام پر، اپنے گھر پہ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے، کھانے غذا کے طور پہ، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک چوتھی قسم ہے جو عبادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانور مہمان نوازی کے لیے ذبح کریں۔ آپ کے پاس جانور میسر ہے یا مال میسر ہے، آپ کو کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مہمان نوازی میں وہ یعنی افراط سے کام لینے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے، زبردستی قرض لے کر کے کسی کی مہمان نوازی کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ لیکن آپ کے پاس مال ہے یا آپ کے پاس جانور ہے سیدھا سیدھی، اور کوئی مہمان آیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے اچھا کھانا کھلانے کے غرض سے آپ یا تو مارکیٹ سے گوشت خرید کر کے لے آئیں، یا آپ نے جانور لایا خود ذبح کیا، مرغی لائی آپ نے خود ذبح کی، یا آپ کے گھر میں جانور ہے آپ نے ذبح کیا ہے، تو یہ جو ہے یہ عبادت ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے۔ تو ان 4 قسموں میں عبادت کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم، یعنی وہ ذبح جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تدلل کے ساتھ کیا جائے، تو یہ عبادت ہے، اور جب یہ عبادت ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ نے شرک اصغر کا تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں اما الشرک الاصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب او السنة تسمیتہ شرکا، کہتے ہیں کہ شرک اصغر یہ ہے کہ جس کا نام کتاب و سنت میں شرک آیا ہے، ولکنہ لیس من جنس الشرک الاکبر، کسی عمل کا نام شرک تو آیا ہے کتاب و سنت میں لیکن وہ شرک اکبر کی جنس میں سے نہیں ہے، یعنی شرک اکبر نہیں ہے۔ وہ شرک اکبر کی حقیقت میں نے بتائی آپ کو کہ شرک اکبر میں انسان ڈائریکٹلی اللہ کے حق میں یعنی عبادت میں دوسرے کو شریک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کو کتاب و سنت میں شرک تو کہا گیا لیکن وہ ڈائریکٹلی اللہ کے حق میں عبادت میں شرک نہیں کر رہا وہ، تو اس عمل کو ہم شرک اصغر کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ جیسے کہا شیخ نے کر ریاء فی بعض الاعمال، جیسے انسان
کے اعمال میں دکھاوا شامل ہو جانا، اخلاص کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت تو ہے، ساتھ میں دکھاوا بھی شامل ہو جائے، تو یہ جو ساتھ میں دکھاوا شامل ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام شرک رکھا ہے، اور فرمایا والحلف بغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا، وقول ما شاء اللہ وشاء فلان ونحو ذلك، اور اسی طریقے پر یہ کہنا کہ ما شاء اللہ وشاء فلان، وہی اللہ چاہے اور فلاں آدمی چاہے، اللہ چاہے اور، جیسے کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے تم نے اللہ کے برابر کر دیا، یہ کہو کہ ما شاء اللہ ثم شئت، یہ کہو کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، کیونکہ میری چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، تو برابر نہیں کر سکتے آپ۔ گرچہ یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ کے حق میں ڈائریکٹلی شرک نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی انسان اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ کی یعنی اللہ کی عبادت میں ڈائریکٹلی وہ کسی کو پارٹنر نہیں بنا رہا ہے کہ نہیں، لیکن انڈائریکٹلی راستہ وہیں جاتا ہے، انڈائریکٹلی جو ہے راستہ وہیں جاتا ہے۔ بہرحال تو اس کے شرک اصغر کے تعلق سے میں نے یہیں پہ وہ شرک کے تعلق سے جو ہے تقریباً 3 یا 4 دروس دیے ہیں، ان میں شرک اکبر، اصغر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو شرک کے متعلق ہیں، ان پر تفصیل سے میں نے گفتگو کی۔ شرک اصغر کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شرک اصغر جو ہے یہ گرچہ شرک اکبر کے برابر نہیں ہے، یعنی انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان تمام میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک اصغر ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی جو دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَهُ بِغَيْرِهِ صَادِقًا۔ دیکھیے پہلے 2 مسئلہ سمجھ لیجیے، ایک تو یہ کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے غیر اللہ کی سچی قسم کھانا، تو یہ کیا ہے؟ اسی کو شرک کہا گیا حدیث کے اندر، من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے یا تو کفر کیا یا شرک کیا، تو اس کا نام شرک آ گیا۔ تو اللہ کی اگر کوئی جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اگر غیر اللہ کی کوئی سچی قسم کھا رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، شرک اصغر کر رہا ہے وہ انسان، ماں کی قسم، باپ کی قسم ہے کہ نہیں، جان کی قسم، سر کی قسم، اولاد کی قسم، باپ بیٹے کی قسم وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے شرک اصغر ہے۔ تو آپ نے 2 معاملہ سمجھ لیا۔ اب آئیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں اللہ ہی کی قسم کھاؤں لیکن جھوٹی کھا لوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے، شرک نہیں، اور غیر اللہ کی سچی قسم بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کبیرہ گناہ کے ساتھ شرک اصغر کو کمپیئر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہ سے بھی بڑا ہوتا ہے اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک اصغر ہے، تمام کبیرہ گناہ اس کے بعد آتے ہیں، سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کے بارے میں یہ اختلاف ہے علماء کا کہ شرک اصغر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کیا معاف کر سکتا ہے، یا شرک اکبر کی طرح اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن دونوں صورتوں میں اگر آپ غور کریں تو نتیجہ تو برابر ہے، نتیجہ برابر ہے۔ اگر شرک اصغر کو آپ شرک اکبر کی طرح مانیں، یعنی یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ رب العالمین شرک اصغر کو بھی معاف نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شرک اصغر جو آپ نے کیا ہے اس جرم کے برابر آپ کو، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور جب سزا مکمل ہو جائے گی تو نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا،
کیونکہ شرک اصغر کی وجہ سے انسان ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہنے والا ہے۔ اور اگر اس کو آپ کبیرہ گناہوں کی طرح بھی مان لیں کہ جس کو اگر اللہ چاہے تو قیامت میں معاف کر بھی سکتا ہے، تب بھی یہ چانس تو باقی ہے نا کہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا اور پھر وہاں سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو سزا بھگتنے کا جو معاملہ ہے وہ دونوں جگہ، دونوں ہی صورت میں پایا جا رہا ہے، چاہے آپ اس کو شرک اکبر کی طرح مانیں، یہ تسلیم کریں کہ نہیں اللہ شرک اصغر کو بھی نہیں معاف کرے گا، یا اس کو کبیرہ گناہ کی طرح مان لیں، کبیرہ گناہ کی طرح مان لیں، دونوں صورت میں یہ چانس موجود ہے کہ شرک اصغر کا انجام دینے والا انسان جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ضرورت یہ ہے، اس بات کی ہے کہ ہم شرک اصغر سے بھی ویسے ہی اجتناب کریں جیسے ہم شرک اکبر سے اجتناب کرتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ شرک اصغر کی مثال کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی نے؟ الریا، شرک اصغر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھاوے کو، ریا اور نمود کو شرک اصغر کا نام دیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں شرک اصغر میں مبتلا ہونے جا رہا ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے بارے میں شیخ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خوف میں مبتلا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا الریا، عبادات میں ریا کا شامل ہو جانا، عبادات میں ریا کا شامل ہو جانا۔ ریا کا شامل ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معمولی ریا آئے، معمولی دکھاوے کا ارادہ شامل ہو۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کا اصل ارادہ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ساتھ میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ فلاں آدمی بھی خوش ہو جائے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے، میں بڑی باریک بات بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے اپنے اس ارادے میں کہ میری اس عبادت سے اللہ راضی ہو جائے، اس میں یہ ارادہ بھی شامل کر لے کہ فلاں آدمی بھی راضی ہو جائے، تو یہ تو ریا ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مکمل عبادت ہی دکھاوے اور ریا کے ارادے سے انجام دے، خالص ریا اگر موجود ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت ہو ہی موجود نہ، تو پھر یہ تو کفر ہے، یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر اور کفر ہو جائے گا۔ تو حدیث میں جو ریا کا تذکرہ آیا ہے، یعنی دکھاوا اور ریا و نمود، اس کا جو تذکرہ آیا ہے تو مراد یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت تو شامل ہے، لیکن ساتھ دکھلاوا بھی آ جائے کہ فلاں کو دکھائیں، فلاں کو خوش کریں، فلاں سے تعریف حاصل کریں، یہ بھی شامل ہو جائے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے بارے میں مجھے یہ خوف ہے۔ شرک اکبر کے بارے میں اللہ کے نبی کو صحابہ کے متعلق وہ خوف نہیں تھا جو شرک اصغر کے بارے میں تھا، اس لیے کہ شرک اصغر ایسی چیز ہے جو جس میں انسان بآسانی مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کو بعض دفعہ جو ہے وہ معلوم بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے وہ میں نے جو حدیث بیان فرمائی ہے حلف کے تعلق سے، کہا من حلف بشیء دون اللہ فقد اشرک، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے تو اس نے شرک کیا۔ تو یہاں شرک سے کون سا شرک مراد ہے؟ شرک اصغر مراد ہے، شرک اصغر مراد ہے۔ ہاں یہ بھی شرک اکبر بن سکتا ہے، کب؟ جب انسان جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی ویسے ہی تعظیم کرنے لگ جائے جیسے اللہ کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر بن جائے گا۔ تب یہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ تعظیم تو عبادت ہے نا، لہذا اگر معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان غیر اللہ کی قسم ویسے ہی تعظیم کے ساتھ کھائے کہ جس تعظیم کے ساتھ وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو اس نے ڈائریکٹلی غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا، یہاں یہ شرک اصغر اب شرک اکبر بن جائے۔ لیکن وہ تعظیم نہیں ہے، ایسے ہی انسان ظاہر سی بات ہے ماں کی قسم کھانے والا انسان، باپ کی قسم کھانے والا انسان وہ اللہ کی طرح تعظیم تو نہیں کرتا ہے، تو اگر وہ معاملہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ شرک اصغر ضرور ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ہے کہ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ کے ساتھ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے یا تو کفر کیا یا تو اس نے شرک کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں آدمی چاہے، ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، بلکہ یہ کہو کہ اللہ چاہے پھر فلاں آدمی چاہے۔ یہ اسی طرح کا واقعہ اللہ کے نبی کے ساتھ آیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا
اللہ کے نبی نے کہا یہ مت کہو کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے اس کے بعد آپ چاہیں، کیونکہ میری چاہت یا کسی بھی انسان کی چاہت یہ اللہ کے چاہت، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ شیخ اس کے بعد جو ہے نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں شرک اصغر کے بارے میں، وَهَذَا النَّوْعُ لَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ، کہ شرک اصغر یہ انسان کو مرتد نہیں کرتا، یہ انسان کو اسلام سے باہر نہیں نکالتا ہے، شرک اکبر نکال دیتا ہے، اصغر نہیں نکالتا۔ وَلَا يُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، اور نہ ہی شرک اصغر کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ وَلَكِنَّهُ يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيدِ الْوَاجِبِ، لیکن شرک اصغر جو توحید کا جو کمال ہے، جتنی توحید کو انجام دینا ایک مسلمان پر واجب ہے اور اس کو قائم کرنا انسان پر واجب ہے، یہ اس کے اپوزٹ ہے شرک اصغر۔ اس لیے جس طریقے سے انسان شرک اکبر سے اجتناب کرتا ہے اسی طریقے پر انسان پر واجب ہے کہ وہ شرک اصغر سے بھی اجتناب کرے۔ اس کے بعد تیسری قسم شیخ نے ذکر کی ہے وہ شرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اختصار کے ساتھ سرسری طور پہ گفتگو کرتے ہوئے گزریں گے، کیونکہ اس میں زیادہ کچھ مسائل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے الدرس الخامس، 5واں درس احسان کے بارے میں ہے۔ اس میں بھی زیادہ کچھ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں معاملہ بالکل صاف سیدھا ہے۔ احسان کے تعلق سے حدیث جبرائیل کی شرح میں نے جب بیان کی تھی تو وہاں بھی احسان پر ہماری ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی ہے۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ ان مسائل پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، توحید اور سنت پر زندہ رکھے، اور شرک اور بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔